بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں کیسر خان۔ دنیا بھر میں لوگ مختلف طریقوں سے آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتے تھے، اور خاص طور پہ پولینڈ اس میں آتا تھا سر فہرست، جس کی اپوائنٹمنٹ مل نہیں رہی، پھر کسی کو کسی طریقے سے مل جاتی تھی، انٹرویو پاس نہیں ہوتا تھا، پھر کسی کا کسی طریقے سے پاس ہو جایا کرتا تھا، پھر کوئی وہاں پر لینڈ کر جایا کرتا تھا، اور کوئی ایجنٹ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو آپ کو ویزا دکھا دکھا کے گھیرا کرتا تھا۔ بہت سارے معاملات تھے، ان کو حل کر لیا گیا۔ ایک ایجنٹ نے تو حد کر دی تھی کہ میرے ہی کلائنٹ کا انٹرویو چلا دیا اپنے چینل کے اوپر۔ جب اس بچے کو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا غصہ بھی آیا، اور میں نے کہا اس کو احتجاج کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اس بچے کو بولا، میں نے کہا بیٹا آپ کا تو ویزا ہم نے لگایا تھا، اور آپ سے میری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، تو یہ آپ نے انٹرویو کہاں دے دیا ہے؟ تو اس نے بولا سر معاملہ سارا جو ہے نا یہ ہے کہ پورا پیسہ میں نے ریسیو کر لیا ہے۔ دیٹ واز اے ایڈورٹیزمنٹ، یہ پورا کا پورا ایک اسٹنٹ تھا ایڈورٹیزمنٹ کا، جو مجھے آفر کی گئی تھی، میں نے اسے قبول کر لی۔ میں آپ کو اگر کہیں گے تو میں آپ کو اماؤنٹ بھی بتا سکتا ہوں، مناسب نہیں ہے یہاں پر ذکر کرنا، یہاں پر کسی کو تذلیل کرنا ہمارا مسئلہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اوور آل آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ پولینڈ کے اندر نیو رولز کے اندر انہوں نے وہ جو ویزے لہرائے جاتے ہیں وہ بند کر دیا ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ 1 جون سے نہیں ہے وہ، اب کوئی لہرانے کا سسٹم نہیں ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ایک ورک پرمٹ اگر کسی کے ہاتھ میں لگا تو اس نے نام چینج کر کے 20 لوگوں کو دیے، اور 20 لوگوں کو ہی انہوں نے چارج کیا ہوگا، وٹ ایور جو بھی چارج کیا، کسی سے 5 لاکھ لیا، کسی سے 3 لاکھ لیا، وٹ ایور جو بھی لیا، سب آپ کی بھی علم میں، ہمارے بھی علم میں، لیکن یہ سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہمارا کیا قصور ہے، آپ کو پولینڈ میں اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی، انٹری نہیں مل رہی واٹس ایپ، تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، تو 5 لاکھ آپ کے مر جائیں گے، اور لوگوں کے مرے پھر۔ لیکن ہر آدمی کہتا تھا میرے ہاتھ میں ورک پرمٹ تو ہے مگر مجھے نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ایجنٹ نے کہا کہ جی میرا کام ہی نہیں ہے۔ تو بڑے معاملات ہوئے، تو پولینڈ نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے نئی جو وہ ہے رول وہ اپلائی کر دیا ہے 1 جون 2025 سے، کہ اب پیپر لیس کام ہوگا، ڈیجیٹل ورک ویزا ہوگا۔ ڈیجیٹل ورک ویزا کے اندر بہت ساری آسانیاں، بہت ساری شفافیت تو ہے ہی، لیکن بہت ساری سختیاں بھی ہوں گی۔ سختیاں یہ بھی ہوں گی کہ جیسے پاکستان نے کہا کہ اب جو بھی پاکستانی ڈیپورٹ ہوگا، دیٹ از اے گڈ نیوز، اب جو بھی پاکستانی ڈیپورٹ ہوگا اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا، اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، پاسپورٹ کھلا ہوا ہے، بندہ پاکستان آیا، اپنے رشتہ داروں سے ملا، ایک بار پھر اٹیمپٹ کیا، پھر چلا گیا، پھر منہ کالا۔ تو اب وہ بھی ڈیپورٹ بھی ہوں گے، پاسپورٹ منسوخ بھی ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا قلقامہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو موقع ملے گا جو آپ لوگ اس ٹائم لیگل کام دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر لیگل کام ہی ہونا ہے، کچھ غلط کام ہونا نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو رول اپلائی کیا وہ یہ ہے کہ اب تمام کا تمام کام آن لائن ڈیجیٹل ہوگا۔ آپ اپلائی ڈیجیٹل کریں گے، ڈیجیٹل ریسیو ہوگا، ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس کا کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، تمام چیزیں آن لائن سبمٹ ہوں گی۔ امپلائر کا جو کام ہے وہ کرے گا، جو آپ کا کام ہے وہ کرے گا۔ ایک جو چیز اور انہوں نے لگا دی وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ اسسمنٹ ٹیسٹ تھا، یعنی کہ آجر کو یہ پروف کرنا پڑتا تھا، امپلائر کو یہ پروف کرنا پڑتا تھا کہ یہ بندہ مجھے چاہیے، تو پھر کہتے چاہیے تو کہاں سے لائیں، پولینڈ میں تو ہے نہیں، چلو پھر یورپ میں دیکھتے ہیں، یورپ میں تو نہیں ہے، چلو پاکستان سے لے آؤ، یا وہاں سے لے آؤ۔ تو وہ چیز ختم کر دی ہے۔ اب جو ہے ان چیزوں کو پوچھا نہیں جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ بندے کو اب کیوں بلا رہے ہیں۔ اگر کمپنی بلا رہی ہے تو بلا لے اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پھر آگے آ گیا لیکن وہ کمپنی بلائے گی، اس کو رکھے گی، وہ کمپنی باؤنڈ ہے، اس کمپنی سے بعد میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے سلمان کو بلایا تھا تو سلمان کہاں ہے۔ 3 مہینے بعد پوچھے گی، 6 مہینے بعد پوچھے گی، سال کے بعد پوچھے گی۔ جو اس کا کانٹریکٹ ہے وہ ختم وہی کمپنی میں ہونا چاہیے، وہ سیلری اس کی وہیں سے آنی چاہیے، اسے اکاؤنٹ سے آنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے ایسی ہزاروں کمپنیز بنائی گئی پولینڈ کے اندر، پاکستانیوں نے بنائی، بہت سارے لوگوں نے بنائی، کہ وہ کمپنی صرف لوگوں کو بلانے کے لیے تھیں، ٹھیک ہے، 15 لوگوں کو، 20 لوگوں کو بلایا گیا، اور اپنے پیسے وصول کیے گئے ٹھیک ٹھاک کر کے، آپ جانتے ہیں کتنے ریسیو کیے گئے، اور ان کو وہاں پہ لینڈ کروایا گیا۔ نہ کمپنی کام کر رہی ہے، نہ کمپنی نے کام کرنا تھا، نہ گورنمنٹ نے پوچھنا تھا، ستیہ ناش ماحول تھا، تو تمام کام خراب ہو گیا۔ اب میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب ہماری جو ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے، جو ہمارا چینل کا وجہ ہے یہاں پر کرنے کی، بیکاز ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز کمپنی ہے، ہمارا بس اپنا کام بہت ہے، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تمام کام ہوتا ہے، ہم بیزی ہیں اس کام کے اندر، ہم ٹریول ایجنسی کا کام بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس عمرہ بھی ہے،
ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے, ہمارا تمام چیزیں ایوری تھنگ از اوکے, مگر یہاں پر معلومات دینا جو ہے وہ میرا غرض تھا کہ میں آپ کو دوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو لا ان پولینڈ ول امپلیمنٹ سیورل امپورٹنٹ امیگریشن ریلیٹڈ چینجز افیکٹو May 1st 2025. یہاں پر تو مکمل طور پر آپ کو ایک لسٹ دے دی گئی ہے, اس کو آپ کہیں سے بھی اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس مل جائے گی, آپ پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو ٹائم ضائع نہیں کروں گا, اگر آپ تھوڑا تھوڑا کہیں گے تو میں آپ کو ہلکا ہلکا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے. اس میں یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے, کام کے اجازت نامے کے لیے صرف الیکٹرک طریقہ کار ہی دستیاب ہوگا, ختم ہو گیا. درخواستوں کو مسترد کرنے کی لازمی وجوہات کی تعداد بتائی جائے گی کہ کیوں ریفیوز کیا جا رہا ہے, تمام بات کی جائے گی. اور اگر ملازم کل وقت کے آدھے سے کم پر رکھا جائے گا تو ورک پرمٹ 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. اور اس کے علاوہ کام کرنے کے حق کی تصدیق میں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. غیر ملکی ملازمین پر جرمانے میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, غیر قانونی کام نہیں کرنا, غیر قانونی کمپنی جوائن نہیں کرنی ہے, اپنے آپ کو وہاں پر سلپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور آجر کو مزید, میں ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں خالی, آجر کو مزید ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی, یعنی کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ مور رسپانسبل ہوگا. اور ورک پرمٹ کی نئی اطلاع جو ہے وہ دینی لازمی ہے. اچھا, اب اس میں کوئی ایڈ شیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گورنمنٹ کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کو بھی ہائر کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر غیر ملکی رہائشی پرمٹ کی بنیاد پر کام کر رہا ہو تو آجر کو امیگریشن دفتر کو مطلع کرنا ہوگا. 15 ورکنگ دن کے اندر مندرجہ ذیل صورتوں میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اگر کوئی غیر ملکی وقتی غیر معمولی یا حادثاتی طور پر کسی غیر ملکی ادارے کے لیے ریموٹ کام کر رہا ہو جو پالش لیبر مارکیٹ یا معیشت سے تعلق نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. تاہم پولینڈ کی حدود سے کام کیا گیا عام ریموٹ کام بھی موجودہ قوانین کے دائرے میں آتا ہے. تو دماغ میں رکھیے گا کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں نومیڈ ہوں اور مجھے آپ پولینڈ بھیج دیں تو آپ چلے جائیں, آپ وہاں کام کر سکتے ہیں, آن لائن کام کریں, آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, ورک پرمٹ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں. لیکن وہ کمپنی کسی یورپین اور کنٹری کی ہو, آسٹریلیا کی ہو, کہیں اور کی ہو, لیکن وہ پولینڈ کی کمپنی نہ ہو. اگر پولینڈ کی ہوگی تو آپ پر تمام چیزیں اپلائی ہو جائیں گی. دیکھیں قوانین کو پڑھ کے چلیے گا. آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے پولینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ کے پلیز پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اگر پولینڈ کی ویب سائٹ پہ نہیں آتے تو بلکہ یہ لے لیجیے گا مجھ سے, میں آپ کو نیچے کمنٹ میں دے دوں گا, پڑھ لیجیے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, پڑھ لیجیے گا اس کو. بہت ضروری ہے کہ آپ قانون کو پڑھ کر چلیں. پولینڈ میں اپلائی کرنے کے لیے ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو آن لائن سروس پہلے ہی دے رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہم واحد وہ پراپر کمپنی ہے جو آپ کو فل سروس دیتی ہے آن لائن سروس کے اندر. اب وہ انہوں نے ویسے ہی اڈاپٹ کر لیا ہے. اگر پولینڈ سامنے آ گیا ہے تو آئی فیل کہ مجھے اور لوگوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی سارے موٹیویٹ ہو جاؤ اور ہمارے سسٹم پہ آ کے کام کرو, تاکہ یہ جو بیچ میں ہو رہا ہے, یہ جو کاغذ لوگ دکھاتے ہیں اور بانٹ رہے ہیں, یہ کلچر چلا جائے پاکستان سے. اور جو ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے ان کی بھی سیدھا کریں ان کو بھی. یہ سروس آج بھی ہمارے پاس حاضر ہے, ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, جو 1 جون سے آ رہی ہے, کیونکہ ہم پہلے ہی اس ورچوئل کام کر رہے ہیں, ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. جن لوگوں نے مجھ سے لاہور ملنا ہے وہ لاہور ملنے کے لیے بکنگ کروا لیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ لمیٹڈ سلاٹس دیں گے ہم لوگ. عید کے فوراً بعد انشاءاللہ 1-to-1 سیشن کریں گے, ملیں گے, بیٹھیں گے, بات بھی کریں گے, اور چائے اور کافی کے ساتھ بات کریں گے, سکون سے بات کریں گے, تاکہ آپ کو اگر اپنے پروفائل کو لے کر کنفیوژن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں کچھ کہاں کرنا چاہیے, مطلب میرے لیے پولینڈ اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے, اگر پولینڈ نہیں تو پھر کیا ہے آپ کے لیے اچھا ہے, یہ بتانا میرا فرض ہے. لیکن میں آپ کو ایک دم سے نہیں بتا سکتا بغیر دیکھے بغیر بولے, کیونکہ مجھے ایک کمنٹ آیا, آئی ایم 37 ایئر اولڈ, واٹ اباؤٹ می. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایسے کمنٹ آتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ میں اس کی پروفائل نہیں جانتا, میں بندے کو نہیں جانتا, میں نے اس کی اسسمنٹ نہیں کی. وہ 37 ایئر کا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, وہ سلائی مشین چلاتا ہے, وہ باربر ہے, وہ کسائی ہے, وہ کیا ہے, مجھے کیا پتا. تو میں اس کو نہیں ایڈوائز کر سکتا, اس لیے اچانک میں بات نہیں کر سکتا. مجھے آپ سے ملنے سے پہلے, آپ سے بات کرنے سے پہلے تقریباً 2 دن پہلے مجھے آپ کی
سی وی ریسیو ہو جائے, میں آپ کا ڈاکومنٹ چیک کر لوں, آپ کی ایج دیکھ لوں, آپ کا ایکسپیرینس دیکھ لوں, آپ کی عمر دیکھ لوں, آپ کے تمام کوائف دیکھ لوں, تاکہ میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دوں کہ آپ کے لیے یہ کتنے آپشن اویلیبل ہیں, کیا امیگریشن سوٹ کرتا ہے, یا ورک ویزا سوٹ کرتا ہے, یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہے جو سوٹ کرتا ہے جس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں, یا دس وے اور دیٹ وے, اور کون سا ریجن آپ کے لیے اچھا ہے, کون سا ملک آپ کے لیے اچھا ہے, کون سا پروسیس آپ کے لیے اچھا ہے, یہ تمام کام بتانا پھر میرا فرض ہو جائے گا اگر میرے پاس 2 دن پہلے آپ کا ڈاکومنٹ آ جاتے ہیں تو. اس لیے ایڈوانس بکنگ کروائیے فار لائیو سیشن, اور جو لوگ ویڈیو کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میں حاضر ہوں, ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جہاں پر بھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ دبئی میں ہیں, قطر عمان بحرین میں ہیں, آپ جہاں پر بھی ہیں, یہ پولینڈ کے نیو رولز آپ کے لیے بھی امپلیمنٹ ہیں, کیونکہ اکثر آپ سوال کرتے ہیں نا, میں جواب نہیں دیتا وہاں پر. میں نے کہا میں ویڈیو میں ایک بار بول دوں گا کہ میں سعودی عرب میں ہوں, میرے لیے کیا ہوگا, میں دبئی میں ہوں, میں قطر میں ہوں, میں عمان میں ہوں, میں بحرین میں ہوں, میرے لیے کیا ہوگا. آپ کے لیے سب کچھ یہی ہوگا جی, آن لائن ہے. آن لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی ہوگا جو پاکستانی کے لیے ہوگا, جو انڈین کے لیے ہوگا, نیپالی کے لیے ہوگا, بھوٹانی کے لیے ہوگا, بنگلہ دیشی کے لیے ہوگا, آپ کے لیے بھی وہی ہوگا. کوئی الگ ڈاکومنٹ تو نہیں بنے گا, آپ کی اپنی لوگن آئی ڈی بنے گی, آپ کا اپنا کام ہوگا, آپ کو اپنا کام کر کے دیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کو سب کچھ آن لائن تو کرنا ہے. اب آن لائن کا پروسیس آپ کا پاکستان سے ہو, آپ کا دبئی سے ہو سکا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ایک ای میل ہی گرنی ہے نا, ان کے سسٹم میں تو ایک نوٹیفیکیشن ہی آنا ہے. اب وہ کہاں سے آ رہا ہے, آئی پی کہاں کی استعمال ہو رہی ہے, وہ تو بول ہی نہیں رہے. لیکن آپ آؤٹ سائڈ ہو, آپ پولینڈ سے باہر ہو, بس ہی کافی ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.